بعد خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ حضرات محترم، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یہ اس کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ ماہ صفر المظفر ہمارے بر صغیر میں پاکستان وغیرہ وہاں پہ بہت سے اولیاء کرام کے عرس اس پاک مہینے میں ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فاضل بریلوی آپ کا عرس پاک اسی ماہ صفر المظفر میں ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس بھی اسی صفر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اولیاء کرام کے عرس پاک اس مہینے میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس مہینے میں ان اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے مرتبے کو بیان کیا جاتا ہے۔ خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چونکہ اگلا سال جو آ رہا ہے اس میں آپ کا 100 سالہ عرس ہوگا۔ 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو اب 1439، تو 1440 جو ہے آپ کا اگلے سال 100 سالہ عرس پاک جو ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں آئندہ جمعوں میں ان اولیاء کرام کی تعلیمات، ان کی سیرت و کردار اور ان کی شان کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ آج عمومی طور پر اولیاء کرام کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس میں سے 3 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، سبحان اللہ، خبردار سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ،
ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، سبحان اللہ۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ ہے ان تینوں آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اگر غور کریں تو پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا ہے، اور ان کی شان کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ سن لو کہ اللہ والوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ہوئی ان کی شان۔ دوسری آیت میں پھر اللہ کے ولیوں کی پہچان کرائی گئی کہ جب ان کی شان بیان کی گئی تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں کون جن کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے اور جن کی یہ شان اور یہ مرتبہ ہے، یہ ہیں کون لوگ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان اللہ۔ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہاں ایک بات کے قابل غور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے ذکر کو شروع کیا تو شروع کیا الا سے۔ الا عربی میں یہ کلمہ ہے وارننگ کا، کسی کو متنبہ کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے الا کا لفظ بولا جاتا ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، دھیان کرو۔ تو اب الا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر شروع کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن پاک میں کیا، نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن وہاں وارننگ نہیں دی۔ الا کے ذریعے نماز کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج کا ذکر کیا، لیکن یہ فرمایا کہ جو حج کر سکتے ہیں ان پر حج فرض ہے، جو جا سکتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو حج کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، خرچہ اٹھا سکتے ہیں، ساری چیزیں جو شرائط موجود ہیں ان کے جانے آنے کا خرچہ، رہنے کا، اور پھر ان کے اہل و عیال کا ان کے واپس آنے تک اخراجات وغیرہ ساری چیزیں، رستہ پرامن ہو، تو یہ چیزیں جس میں پائی جائیں اس پہ حج فرض ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں وارننگ نہیں دی، تنبیہ نہیں کی۔ روزے کا حکم دیا، فرمایا کہ روزے فرض ہیں، لیکن وارننگ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، تو اور چیزوں کا حکم دیا، وہاں وارننگ نہیں ہے۔ لیکن اولیاء کرام کا جب ذکر ہوا تو پہلے وارننگ دی، الا خبردار ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے متعلق کچھ ایسے کلمات کہیں گے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہوں گے،
تو اس لیے پہلے سے وارننگ دے دی کہ خبردار رہنا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، جو میرے ولیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اور جنگ میں جب لڑائی ہوتی ہے دو لشکروں میں، تو ہر فریق دوسرے فریق کا جو سب سے اہم امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک ہمارے لیے بہت سی چیزیں اہم ہیں، فلاں چیز بھی اہم ہے، فلاں بھی اہم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ اگر کسی کی جنگ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کو ایمان سے محروم کر دے گا، اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ میرے ولیوں کا معاملہ ہے، یہاں بڑے محتاط طریقے سے گفتگو تم نے کرنی ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ نہیں کہہ دینا کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ایک اور بات قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی پہچان کرائی تو دو چیزیں بیان فرمائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی آیت میں ان کی شان بیان کی، جب شان بیان ہوئی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شان کے لوگ ہوتے کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ مرتبہ اور یہ رفعت، یہ شان پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پہچان کرائی کہ میرے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو دو چیزیں ہیں، ولی کی نشانی ایمان اور تقوی و پرہیزگاری۔ بغیر ایمان کے کوئی آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایمان بنیاد ہے جس کے اوپر ولایت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو جب تک بنیاد نہ ہو کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک ایمان نہیں ہے اس وقت تک کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ ولی ہونے کے لیے، رب کا پیارا ہونے کے لیے، رب کا دوست بننے کے لیے سب سے پہلے ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے عقائد کا درست ہونے کا، کہ انسان کے عقائد درست ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ارشادات کے مطابق اس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدے کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی ہوگی تو چاہے جتنے مرضی ہے انسان ایمان کے دعوے کرے، اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا سپارہ شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو پھر مومن کیوں نہیں ہیں؟ مومن اس لیے نہیں ہیں کہ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ اب یہ دل کی بیماری کیا ہے؟ یہ وہ دل کی بیماری نہیں ہے جس کو آج جب دل کی بیماری کہا جائے تو جس طرف خیال انسان کا جاتا ہے کہ اس کا دل صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، دل کی کچھ ناڑیں اس کی بند ہو چکی ہیں، خون صحیح طریقے سے دل جو ہے پمپ نہیں کر رہا، یہ ہمارے ہاں جو دل کی بیماری سمجھی جاتی ہے، ہارٹ اٹیک، جس میں میڈیکل والے کہتے ہیں کہ جی اس کا ہارٹ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ جن منافقین کا ذکر ہے وہ سارے کے سارے ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں تھے، ان کو دل کے دورے نہیں پڑتے تھے، لیکن بیماری پھر کون سی تھی؟ ان کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ بد عقیدگی کی، کہ وہ بد عقیدہ تھے، دل کے اندر کچھ اور چھپاتے تھے، ظاہر کچھ اور کرتے تھے۔ تو جب ظاہر کچھ اور کیا، دل میں کچھ اور چھپایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بد عقیدگی کا مرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اب انہوں نے دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد کر دیا۔ بلکہ دوسری جگہ انہی منافقین کا ذکر ہے سورہ المنافقون میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبوب جب منافق آتے ہیں نا آپ کی بارگاہ میں تو آ کر کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، نقول نہیں، یعنی صرف کہتے نہیں بلکہ گواہی دیتے ہیں، انکا لرسول اللہ، کہ گواہی دی اور انا کے ساتھ تاکید کی اور لام کے ساتھ تاکید کی، تین قسم کی تاکیدیں لگا کے انہوں نے اپنا بیان کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یعلم انک رسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ جتنی تاکیدیں انہوں نے لگائی تھیں اتنی ہی تاکیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا واللہ یقول واللہ یخبر، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ اب بات تو ان کی سچی تھی کہ وہ کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جھوٹے کس میں ہیں؟ کہ وہ جو گواہی دے رہے ہیں اندر ان کے کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، بڑی تاکیدیں لگا کے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا۔ تو جب تک عقیدہ درست نہ ہو، ظاہری اظہار بلکہ تاکید کے ساتھ اس کی گواہی وہ بھی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ تو ولی کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا۔ تو مطلب پھر یہ ہوا کہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اب آپ حضرات دیکھ لیں، باقی لوگوں کو چھوڑیں، کفار کو چھوڑیں، ویسے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں
دوسرے مذہب والوں ان میں بھی ولی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کو ہی لے لیں۔ ان میں بڑے بڑے علم والے ضرور ہوں گے، لیکن کوئی ان میں اللہ کا ولی نہیں ہوگا، ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کے لیے سب سے بنیادی شرط ہی ایمان ہے، اور ایمان نام ہے عقیدے کے درست ہونے کا۔ اگر عقیدے میں ذرا بھی خرابی ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ ولایت کے لیے سب سے بنیادی شرط ہی عقیدے کا درست ہونا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نشانی بیان فرمائی، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلی نشانی ہوئی ایمان، اور دوسری ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ بغیر ایمان کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، جس طرح بغیر ایمان کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، اسی طرح بغیر عمل کے بھی کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننے کے لیے شریعت مطہرہ کی پابندی جو ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ارشادات، ان کے احکامات پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ ولی اس وقت بنتا ہے جب فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل کی بھی پابندی کی جائے۔ جب انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، واجبات کی پابندی کرتا ہے، اور سنتیں اور نفل ان کو بھی اختیار کرتا ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، بلکہ مشکوک سے بھی بچتا ہے، تو پھر ولایت جو ہے وہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ولی جو ہوتے ہیں، ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا ظہور پھر اس سے ہوتا ہے۔ کسی ولی کے لیے، یعنی ولی جب اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی جو ہے، بوڑھا آدمی تھا، وہ بھی سفر میں میرا ساتھی بن گیا۔ ہم دونوں سفر پہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے آگے دریا آ گیا۔ اب دریا کو عبور کرنا، پہلے تو ہم پیدل چل رہے تھے، اب دریا کو عبور کرنا، دریا کو عبور کرنا ہے کشتی کے ذریعے سے۔ کشتی والے ایک ایک درم لیتے تھے اور ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتے تھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے پاس ایک ہی درم تھا، میں تو کشتی میں سوار ہو گیا۔ میرا جو سفر کا ساتھی تھا اس نے کہا بھئی میرے پاس تو درم نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں سعدی کہ میرے پاس بھی ایک ہی درم تھا، اگر 2 درم ہوتے تو چلو میں اس کا بھی کرایہ دے دیتا، اب میرے پاس ایک ہی درم ہے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں یا اس کو بھیجوں یا خود جاؤں۔ تو جو کشتی والے تھے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ بھی نا خدا ترس بود، ان کو بھی کوئی خدا ترسی نہیں تھی، بس چلو کسی پہ رحم کھائیں، اتنے لوگوں سے کرایہ لینا ہے، ایک کو بغیر کرائے کے ہی لے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر تو 1 درم ہے تو آ جائیں، ورنہ پیچھے ہٹ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ میرا ساتھی جو ہے وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا، میں کشتی میں بیٹھ گیا، مجھے افسوس پڑا کہ میرا سفر کا ساتھی تھا، اب میں جا رہا ہوں، وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ فرماتے ہیں جب کشتی چلی تو ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، وہ جو ہمارا ساتھی تھا اس نے کیا کیا، اپنا مسلح جو ہے وہ پانی پہ بچھایا۔ اب کشتی جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچتی ہے تو دیکھا وہ پہلے وہاں کھڑا، وہ پہلے جا کے وہاں کھڑا۔ میں حیران ہو گیا، تو میری حیرانگی کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں اس نے کہا
عجب داری ہے یار فرخندرا تورا کشتی آورد مارا خدا. اے میرے دوست، اے میرے سفر کے ساتھی، تو تعجب کرتا ہے کہ تو کشتی میں بیٹھ کے آ گیا، میں کیسے آیا؟ کہتے ہیں تورا کشتی آورد مارا خدا، تجھے تو کشتی لے کے آئی ہے، ہمیں خدا لے کے آ گیا ہے. رب کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے میں آ گیا ہوں. تو کشتی میں بیٹھ کے آیا ہے، میں نے مسلح کو کشتی بنا لیا اور میں دوسری طرف آ گیا ہوں. اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ پانی اس کا کام ہے، جو بھی ثقیل چیز، بھاری چیز پانی کے اوپر رکھی جائے وہ ڈوب جاتی ہے. تو وہ پانی کے اندر ڈوبا کیوں نہیں؟ پانی کے اوپر چلتا ہوا وہ جو چلا گیا دوسرے کنارے پہ کیوں نہیں مر؟ وہ ڈوبا کیوں نہیں؟ تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، تصور میں فرماتے ہیں آب دریا مردرا بر سر نہد ور بود زندہ بے دریا کہر حد. فرماتے ہیں ایک بڑی یعنی پکی بات ہے جس کو سارے عقل مند تجربہ کار لوگ مانتے ہیں. وہ کیا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے، پانی کی صفت یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی زندہ ہوتا ہے تو پانی کے اندر وہ ڈوبتا ہے، اور جب کوئی اس کی جان نکل جاتی ہے تو پھر پانی میں وہ پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیتا ہے. جب تک زندہ ہے آب دریا مردہ را بر سر نہد، دریا کا پانی مردے کو سر کے اوپر اٹھا لیتا ہے. ور بود زندہ بے دریا کہر حد، جب تک زندہ ہے وہ دریا سے چھوٹ نہیں سکتا. اور جب انسان زندہ ہوتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اوپر کو آتا ہے، گویا پانی اس کو نیچے کھینچ رہا ہے. اور جب اس کی جان نکل گئی تو اب اس نے کوشش چھوڑ دی، اب پانی اس کو اوپر اٹھا لیتا ہے، لاش اوپر تیرنا شروع کر دیتی ہے. یہ ایک بڑی پکی بات ہے جس کو سارے تجربہ کار لوگ مانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو لاش پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک پکا اصول ہے کہ جب تک زندہ ہے دریا سے نہیں بچ سکتا، اور آب دریا مردرا بر سر نہد، وہ مردے کو سر کے اوپر اٹھا لیتا ہے. آگے فرماتے ہیں گرب مردی توز اوصاف بشر بحر اسرارت نہد بر فرق سر. یہ تو ہے نا ایک عام دنیا کا اصول. فرماتے ہیں کہ تو اپنے اندر سے انسانی کوتاہیوں کو دور کر دے. جو بشری کوتاہیاں ہیں انسان کے اندر، جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسرار و رموز کا سمندر تیرے اندر آ جائے گا، پھر وہ تجھے اپنے سر کے اوپر اٹھا لے گا. تو اصول یہی ہے کہ انسان جب اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز اس پر کھلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوتوں اور طاقتوں کا وہ مظہر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں اور مستحبات پہ عمل کرتے ہیں، اور حرام اور مکروہ تحریمی کے ساتھ ساتھ مشکوک سے بچتے ہیں. اور یاد رکھیں ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد.
یعنی وہ عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ اور حقوق العباد ہیں، بندوں کے ساتھ انسان کے تعلقات کیسے ہیں، تو حقوق اللہ جس طرح ضروری ہے اس سے زیادہ حقوق العباد جو ہیں وہ ضروری ہیں، کہ قیامت کے دن بھی حقوق اللہ سے زیادہ سخت باز پوچھ جو ہے، سخت پوچھ جو ہے وہ حقوق العباد کے بارے میں ہوگی۔ تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو اللہ والے جو ہیں، اللہ کا ولی بننے کے لیے ان ساری چیزوں کا پھر اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے، سچ کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تکبر اور غرور کو چھوڑنا پڑتا ہے، تواضع انکساری کو اختیار کرنا پڑتا ہے، خیانت اور بد عہدی کو چھوڑ کر ایفائے عہد اور امانت و دیانت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، ظلم، حرص، بے حیائی، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے صبر، حلم، عفو، حیا، صلہ رحمی، ان چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ چیزیں انسان اختیار کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز اس پر کھلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 3 دفعہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ ان اللہ اذا احب العبد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبوب کس طرح بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے احکام کی پابندی جب یہ کرتا ہے تو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، فلاں بندہ میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل امین رب ذوالجلال کے حکم سے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا پیارا ہے، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو زمین پر مقبولیت سے پہلے آسمانوں پر مقبولیت ہوتی ہے۔ پہلے اللہ والے مقبول ہوتے ہیں آسمانوں پر، فرشتوں میں، اس کے بعد زمین پر مقبولیت ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مقبولیت ہے کہ سینکڑوں برس ہو گئے اللہ کے ولیوں کو گزرے ہوئے، لیکن آج وہ لوگ جو ان سے سینکڑوں برس ہوئے ہیں، جو ان کے مزار پہ کبھی نہیں گئے، ان کی عقیدت اپنے دلوں کے اندر کیوں رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے اندر ان کو مقبول کر دیا اور اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔